درود و سلام محمد و آل محمد و اصحاب محمد۔ آداب دوستو، آپ کا میزبان اسامہ ابرار آپ کو اپنے پروگرام کلام خود سے کلام کرنے کا منتظر ہے اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کے ہمارے مہمان وہ شاعر ہیں کہ جو لفظوں کی پٹاری کھول کر خیال کا تماشا دکھانے کے قائل نہیں، بلکہ یہ ان کیفیات کے شاعر ہیں جو روح کی سیر کرتی ہیں۔ آپ کی شاعری آپ کا بہترین تعارف ہے۔ آپ کی شاعری دل کے اس گوشے سے گفتگو کرتی ہے کہ جس سے سامع خود ناواقف ہوتا ہے۔ غالباً 2012 میں ان کی کتاب آؤ زندگی سے ملتے ہیں سخن سرائے پبلیکیشنز نے پبلش کی۔ اس کے علاوہ 2014 میں سلام کا ایک انتخاب میر انیس سے فرتاش سید تک انہوں نے مرتب کیا اور سامعین کو، قارئین کو اپنی ہمہ وقت جو ہے صلاحیتوں سے حیران کیے رکھا۔ ناظرین، ان کا ایک ایک شعر ان کا بہترین تعارف ہے۔ آئیے اپنے آج کے مہمان سے کلام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا ایک شعر، یہ جو زخم دل ہے اسے رفو نہیں کر رہا، میں تیرے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، تیرے سارے شہر کو علم ہے کہ میں تیرا ہوں، میرا اعتبار تو صرف تو نہیں کر رہا، میری مراد جناب من ارشد عباس ذکی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ خیر خیریت؟ اللہ کا کرم، شکریہ آپ نے آ کر عزت بخشی۔ آپ کی محبت ہے، ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ آپ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ غالباً 2012 میں آپ کی کتاب آؤ زندگی سے ملتے ہیں سخن سرائے پبلیکیشنز نے شائع کی۔ جی بالکل، 2012 میں آئی تھی زندگی سے ملتے ہیں، اور اصل میں وہ پہلی کتاب تھی جو میں نے اپنے ادارے سے، جب میں نے ایک کام پبلشنگ کا کام شروع کیا تھا تو پہلی کتاب میں نے اپنی ہی چھاپی تھی۔ اچھا، تو کتاب کا نام زندگی سے ملتے ہیں، کیا سوچ کر رکھا؟ کتاب کا نام جب ہم فائنل کرنے لگے، دوستوں سے بھی مشاورت کی، تو کوئی نام جو ہے وہ مزے کا فائنل نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دوستوں نے سجیشن دی، وہ مجھے نہیں پسند آیا نام، کچھ میں نے ان کو بتایا تو ان کو نہیں آئے، تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے بس یہی واحد نام تھا جس پہ سارے دوست متفق ہو گئے کہ یہ اچھا نام ہے، کیونکہ میری شاعری میں جو دوستوں کی رائے کے مطابق کہ اس میں زندگی ہے، زندگی کے حوالے سے ہے وہ شاعری، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ نام جو ہے اس کتاب کا یہ بہترین نام ہے۔ ذکی بھائی، 2012 میں آپ کی کتاب آئی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 8 سال پہلے آپ کی کتاب آئی۔ کتاب 8 سال پہلے آئی، اس کا مطلب ہے شعر آپ اس سے بھی پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ پہلا شعر کب کہا آپ نے، شاعری کا آغاز؟ یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلا شعر کب کہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں اس وقت گاؤں میں رہتا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو میں نے جب شعر کہنا شروع کیا تو شروع میں نے نوحے لکھے، مطلب اردو میں بھی اور سرائیکی زبان میں بھی نوحے لکھے، اور پھر وہ جو ہمارے وہاں گاؤں کی ماتمی سنگت تھی، میں نے انہیں کہا کہ یہ میں نے نوحے لکھے ہیں تو ان کو آپ پڑھیں، لیکن وہ نہ پڑھے جا سکے۔ میں بڑا دل برداشتہ ہوا اور پھر میں غزل کی طرف آ گیا۔ اس دور میں محسن نقوی کی کتابیں پڑھیں، محسن نقوی سے بڑے انسپائر ہوئے، تو اس طریقے سے جو ہے نا پھر میں نے غزل کہنا شروع کی۔ 99 میں میں ملتان آ گیا، والد صاحب یہیں تھے، تو پھر یہاں پہ آ کے بھی شاعری کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن باقاعدہ کبھی نہ مشاعروں میں گئے نہ شاعروں سے ملاقاتیں، بس شعر کہتے تھے، ڈائری پہ لکھ کے رکھ دیتے تھے۔ آپ کی کتاب پر جو تھیسس لکھا گیا، جی، اس مکالمے میں یہ چیز نظر آئی کہ آپ محسن نقوی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی شاعری میں کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ مجھے جو کربلا کے حوالے سے جو استعارے ہیں محسن صاحب کی شاعری میں، وہ زیادہ انہوں نے اٹریکٹ کیا، اور شروع میں جو شعر کہتا تھا تو ان میں وہی مطلب ہے کہ رنگ نظر آتا تھا محسن نقوی کی شاعری کا، وہی جھلک نظر آتی تھی، اور اس کا اظہار دوستوں نے بھی کیا۔ میں اس کو مطلب ہے کہ ایک اچھی چیز سمجھتا تھا کہ جی میں محسن نقوی کی طرح
شعر کہتا ہوں یا اس طرح کہنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن وہ بعد میں احساس ہوا، دوستوں نے توجہ دلائی کہ یہ جو ہے کسی کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شعوری کوشش سے بھی پھر مطالعہ جیسے جیسے بڑھتا گیا اور شعراء کو پڑھا، تو پھر وہ جو ہے نا میں اس چیز سے دور ہو گیا. تو یہی جو ازائی رنگ ہے، کربلائی رنگ ہے محسن نقوی کی شاعری میں، اس نے شروع میں اٹریکٹ کیا، جس کی وجہ سے شاعری کی طرف دلچسپی پیدا ہوئی. اچھا ذکی بھائی، کچھ زندگی کے دکھ ہیں جو کہ متوسط طبقے کے ازل سے نصیب ہیں، کیا یہی دکھ وجہ بنے آپ کی بھی شاعری کرنے کے؟ دیکھیں، دکھ تو ہر کسی کو لاحق ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میں بڑا خوش ہوں. لیکن اصل چیز ہوتی ہے سینسٹیوٹی، کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں، آپ اپنا دکھ بھی محسوس کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی دکھ محسوس کر رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کو تحریک دیتی ہے. پھر آپ تخلیق کی طرف آتے ہیں، آپ شاعری کریں گے، آپ افسانہ لکھیں گے، آپ موسیقی کی طرف آ جائیں گے. تو وہ جو اندر کا گداز ہوتا ہے، نرماہٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو تحریک دیتی ہے لکھنے پڑھنے کی طرف. تو یہ چیزیں ہوتے ہیں. باقی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مجھ سے شاید زیادہ دکھی لوگ ہوں لیکن وہ اس طرح سے اظہار نہیں کر پاتے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اسی مسائل کے ساتھ ہی جوڑیں. باقی یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے کہ جب ہم نے شعر کہنا شروع کیا تو ہمیں نہیں ہوتا تھا اندازہ کہ قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، بحر کیا ہوتی ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. لیکن بس وہ ایک ردھم تھا، اس پہ ہم مصرے کہتے تھے، شعر کہتے تھے، اور اس میں کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہوتی تھی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں تلفظ کی غلطیاں ہوتی تھیں، کیونکہ سرائکی خطے سے تعلق تھا، سرائکی زبان تھی مادری. تو اس میں جو لفظ ہم بول رہے ہیں کہ جی زخم عام زبان میں، تو وہ جب ہم شاعری میں بھی استعمال کیا تو وہ اس کو زخم ہی استعمال کیا. پھر کسی نے بتا دیا کہ یہ لفظ زخم ہوتا ہے، زخم نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک سیکھنے کا عمل بھی چلتا رہا، کریکشن ہوتی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے الفاظ کا جو تلفظ ہے اس کا بھی اندازہ ہوا کہ جو ہم عام روزمرہ میں بولتے ہیں وہ تلفظ اور ہوتا ہے، جو الفاظ کا درست تلفظ ہے یا اصل تلفظ ہے وہ الگ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے یہ سیکھا. دوستو، ذکی بھائی کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دادا سے بہت لگاؤ تھا. اس کی وجہ ان سے جانتے ہیں. ذکی بھائی، دادا سے لگاؤ کی کوئی خاص وجہ؟ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہانیاں پڑھنے کا، جیسے عمر و عیار کی کہانیاں اور اس طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں. تو اکثر جب بھی مجھے وہ جیب خرچ ملتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی وہ کہانی خرید لیتا تھا اور اس سے وہ پڑھتا تھا. پھر ہمارے گاؤں میں ہی ایک لائبریری بنی، اس میں کچھ کتابیں آ گئیں، کچھ کہانیاں بچوں کی. پھر وہاں سے ہم کتابیں لے کے ایشو کروا کے کہانیاں وہ پڑھا کرتے تھے. تو میرے دادا نے جب میرا یہ شوق دیکھا کہ یہ بچے کو کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جو ان کے پاس تھی، کسی دور میں انہوں نے خریدی تھی، داستان امیر حمزہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے یہ آپ پڑھیں. اچھا، ان کے خیال میں یہ تھا، وہ بھی ظاہر ہے اس دور میں تو اتنی معلومات اور چیزیں نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ شاید داستان امیر حمزہ جو ہے یہ سچی کہانی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو عمر یار کی اور یہ فلاں کہانیاں ہیں یہ جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے تم جو ہے نا یہ پڑھو، یہ سچی کہانی ہے. تو وہ میں نے غالباً کوئی 6ٹھی 7ویں جماعت میں نے وہ کتاب پڑھ لی. تو اس وجہ سے پھر میری اٹیچمنٹ دادا سے زیادہ تھی کہ میرے والدین ملتان میں رہتے تھے اور میں ان کے پاس جو ہے ادھر گاؤں میں رہتا تھا. تو زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرا. انہوں نے میری پرورش کی، انہوں نے تربیت کی، اور جو میرے محرک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کی طرف یا لٹریچر کی طرف، وہ ایک کتاب وہ بھی تھی داستان امیر حمزہ، جو میں نے اس دور میں پڑھی تھی. یہ وجہ بنی دادا سے زیادہ لگاؤ کی؟ ہاں جی.
اور اس ظاہر ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، والدین سے زیادہ میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے اٹیچمنٹ کی. اور ادب کی طرف آنے کی وجہ بھی ایک محرک وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے میں نے اس دور میں وہ کتاب پڑھی، تو شاید اس لیے بھی میں لٹریچر کی طرف آیا. ذکی بھائی، آپ کے نزدیک اچھی شاعری اور اچھے شاعر کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا آسان کرتے سوال کو کہ آپ کے جو پسندیدہ شاعری اور پسندیدہ شاعر کون ہے، تو میں زیادہ آسانی سے جواب دے سکتا تھا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے. روٹین میں تو ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ جی آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ شاعر غالب ہے، ہمارا پسندیدہ شاعر جو ہے وہ اقبال ہے. حالانکہ وہ ان کو اقبال اور غالب کے اشعار کی سمجھ بھی نہیں آتی، شعر فہمی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ بن چکا ہے نا کہ ٹرینڈ سمجھ لیں کہ بس یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے فیوریٹ شاعر ہیں. تو میرے نزدیک ہر کسی کا پسندیدہ شاعر وہ ہوتا ہے جو اس کے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو محسن نقوی میرا پسندیدہ شاعر رہا ہے بہت عرصہ، مطلب ہے کہ بچپن سے ہی جب سے پہلے پڑھا محسن نقوی کو تھا، تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا تو اس نے وہ شعروں میں کہہ دیا. تو اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں سے انٹریکشن ہوا، کتابیں پڑھیں، شاعری سنی، تو پھر اندازہ ہوا کہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو اچھا شعر کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پسندیدہ شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تو باقی ایک ہے، ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاپولر شاعری ہے اور ایک معیاری شاعری ہے. تو معیاری شاعری جو ہے اس کے جو قارئین ہیں یا سامعین ہیں وہ بہت کم ہیں. جو پاپولر شاعری ہے اس کے قارئین اور سامعین بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے اچھا لکھنے والے سنجیدہ شاعر وہ بھی ڈی ٹریک ہو گئے میرے حساب سے، کہ انہوں نے لوگوں کے لیول پہ، عام آڈینس کے لیول پہ آ کے شعر کہنا شروع کر دیا. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے اچھے نام تھے جنہوں نے مطلب اچھا شعر کہتے ہوئے وہ پھر نیچے آ گئے، کیونکہ اس پہ ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی تھی جتنی لو لیول پہ مل رہی. جدت آج کل ایک بہت مسئلہ ہے نئے لکھنے والوں کے لیے. شاعری میں جدت، اس چیز کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کے نزدیک شاعری میں جدت کیا ہے؟ دیکھیں جدت جو ہے وہ جو آج کی جدت ہے وہ کل کی روایت ہے. کہ آج جو جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جدید شاعری ہے، تو کل وہی چیز وہ روایت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جدت کے حوالے سے میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہے مضمون ہے، آپ کا جو مضمون آفرینی ہے، اس کو آپ ایک نئے انداز سے پیش کرتے ہیں، ایسے انداز سے کہ جس سے وہ پہلے پیش نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب ایک شعر ہے، آپ نے بے شمار شعر درختوں پہ بھی پڑھے ہوں گے، درختوں پہ نام لکھنے کے حوالے سے بھی پڑھے ہوں گے. تو غالباً محسن نقوی کا شعر ہے کہ دوسری بار تیرا نام لکھا ہے اس پر، دوسری بار تیرا نام لکھا ہے اس پر، یہ جو کاغذ ہے کبھی پیڑ ہوا کرتا تھا. واہ! تو یہ اس نے مضمون کو بالکل نیا کر دیا ہے. تو یہ میرے حساب سے یہ ہے جدت. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انگریزی کے الفاظ جو ہم اس میں بطور قافیہ استعمال کر لیں یا شاعری میں انگریزی کے الفاظ برتنے سے جو ہے وہ ایک شعر نیا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ اس طرح کے بے شمار تجربات ہو چکے ہیں. غزل پہ بے شمار تجربات ہوئے ہیں، ایون کہ آزاد غزل بھی کہی گئی ہے جس میں کوئی قافیہ ردیف نہیں ہے. اچھا، ایسی غزل بھی کہی گئی ہے جس میں کوئی مطلب بحر نہیں ہے، ایک مصرع لمبا ہے تو ایک چھوٹا مصرع ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو انگریزی کے الفاظ ہیں اس طرح کے پہلے تجربات ہو چکے ہیں. منصور آفاق کی کتاب ہے نیند کی نوٹ بک، تو وہ غالباً 80s میں میرا خیال شائع ہوئی تھی. تو اس میں کارپیٹ اور جینز اور اس طرح کے ورڈز یوز ہو چکے ہیں پہلے. اچھا، پھر میرا جو ایک ہے خیال کہ
اگر آپ انگریزی کے الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں تو کم کم ان کو جو ہے آپ ان کا انگریزی جو تلفظ ہے اس کے مطابق تو استعمال کریں. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. بے شمار اشعار آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ہم انگریزی کا لفظ غلط تلفظ میں عام طور پہ بولتے ہیں وہی ہم شاعری میں بھی اسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے جدت جو ہے وہ مضمون کو نیا کرنا ہے کہ نئے انداز سے آپ پیش کریں. نئے لکھنے والے جو شاعر ہیں، نوجوان شاعر، ان کو بعض اوقات مسائل کا سامنا ہوتا ہے اوزان کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے. ان کے لیے آپ کیا تلقین کرنا چاہیں گے؟ کس چیز پر وہ توجہ دیں کہ ان کی لکھت میں بہت بہتری ہے؟ دیکھیں، شاعری کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک مقرر وقت میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ تو پوری زندگی کا کھیل ہے، پوری زندگی کی کہانی ہے. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور آپ کوشش کریں کہ آپ سیکھیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ غلطی کی ہے کوئی اور کسی نے آپ کو بتا دیا ہے، گائیڈ کر دیا ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو غلطی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اچھا، اگر وہ ریپیٹ ہو رہی تو اٹ مینس کہ آپ سیکھ نہیں رہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ روز ایک پوسٹ جو ہے وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، جس کی وجہ سے پھر سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے. آپ کسی کو بھی، کوئی نوجوان ہے نیا لکھنے والا ہے، وہ کسی دوست کو، سینئر کو دکھاتا ہے غزل کہ جی یہ شعر دیکھ لیں. اچھا، وہ بتا دیتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ مسائل ہیں اس میں. تو وہ اکثر جو ہے اسی طرح ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ غزل پہلے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر کوئی آ کے بتاتا ہے کہ یار اس میں تو یہ مسئلہ ہے، پھر وہاں سے ریموو کر کے پھر اس کو ٹھیک کر کے لگاتے ہیں. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جو سیکھنے کا عمل ہے یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس اب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے تو پھر کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ کوشش کریں، سیکھیں. شاعری گاڈ گفٹیڈ ہے لیکن یہ فن بھی ہے. تو اگر آپ میں پوٹینشل ہے تو آپ سیکھ جائیں گے، لیکن جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ایک شعر ذکی بھائی سوشل میڈیا پر جان ایلیا کے نام سے جو ہے کافی عرصہ نظر آتا رہا، تم جو کہتی ہو چھوڑ دو سگریٹ، تم میرا ہاتھ تھام سکتی ہو، جبکہ حقیقتاً اس کے تخلیق کار آپ ہیں. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس وہی بات ہے نا کہ یہ جو پبلک کو، عام لوگوں کو جو شعر پسند آ جائے، تو ہم شعر تو بہت سارے کہتے ہیں لیکن کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وارداتی شعر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے کچھ شعر ہو جاتے ہیں فی البدی. تو یہ ان میں سے ایک شعر تھا. حالانکہ یہ 2010 میں غالباً یہ شعر ہوا تھا اور 2012 میں میری کتاب آئی. پھر میں نے اس پوری غزل بھی مکمل کی تھی لیکن میں نے اس کو کتاب میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے نزدیک یہ مطلب ایک عام سا شعر تھا، لیکن وہ پبلک میں زیادہ پاپولر ہو گیا، مشہور ہو گیا. تو یہ تو مجھے کوئی 2013 میں، یہ پتہ نہیں 15 میں غالباً پتہ چلا. کسی دوست نے بتایا کہ یہ شعر جو ہے جان ایلیا کے نام سے وائرل ہوا ہے. تو پھر میں نے ایک پوسٹ لگا دی. میں نے کہا کہ جان ایلیا اتنا اچھا شاعر ہے تو میرا ایک فضول سا شعر اتنے بڑے شاعر کے نام سے منسوب نہ ہو. میں نے یہ سوچ کر ایک پوسٹ لگائی کہ یہ جو ہے جان ایلیا کا نہیں ہے، یہ میرا شعر ہے. بہت بڑا. تو اب بھی میں نے کبھی کسی مشاعرے میں وہ شعر نہیں پڑھا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ شعر اس لیول کا ہے کہ میں مطلب ہے اس کو اس کی پبلسٹی خود کروں یا پڑھوں. ٹھیک ہے، لوگوں کو پسند ہے، وہ پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو ان کی اپنی مرضی. سوال جواب کا سلسلہ ذکی بھائی یہیں ختم کرتے ہیں. آپ سے ایک غزل سنیں گے آپ کی پسندیدہ. میری تو ساری غزلیں میری پسندیدہ ہی ہیں. جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ یہاں کوئی فرمائش ہو تو آپ وہ کر دیں یا میں اپنی مرضی سے بھی سنا سکتا ہوں. آپ وہی سنا دیں. دعا کرتے ہیں. ہاں جی، وہ آنکھ سے اشک بہاتے ہیں دعا کرتے ہیں، آنکھ سے اشک بہاتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہم فقیر آتے ہیں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں. واہ. لوگ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ستم کرنے کو، کیا کہنے. لوگ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ستم کرنے کو،
ہم اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں، واہ، دوست آباد رہیں اور عدو شاد رہیں، دوست آباد رہیں اور عدو شاد رہیں، ہاتھ زخموں کو لگاتے ہیں دعا کرتے ہیں، کیا کہنے، اور جو نئے لوگ محبت کی طرف آتے ہیں، واہ واہ واہ، جو نئے لوگ محبت کی طرف آتے ہیں، ہم انہیں راہ دکھاتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ ذکی بھائی۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا ہمارے نام ہے دو راہ۔ اس سیگمنٹ کی تعریف آپ کو بتاتا چلوں۔ اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے دو راہیں رکھی جائیں گی جس میں سے آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف۔ سب سے پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دو سڑکیں ہیں، ایک وہ کہ جس کے اشارے کسی کے توسط سے آپ کو کھلے ملتے ہیں، دوسری سڑک وہ کہ جس پر آپ نے راہ چلتے ہوئے کو روکنا ہے اور چیخنا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ آپ کون سی سڑک کا انتخاب کریں گے؟ یہ بڑے مشکل سوالات کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں پہلا راستہ تو اختیار نہیں کروں گا، میں دوسرے کو پریفر کروں گا۔ کیا کہنے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے دو شاعرات رابطہ کرتی ہیں، ایک کا نام یاسرا رضوی اور دوسری کا نام یسرا وصال، اور وہ شاعری سیکھنے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ آپ کس کو زیادہ اچھے سے شاعری سکھائیں گے؟ میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں سکھا سکتا، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، واہ، تو میں ابھی خود سیکھنے کے مراحل میں ہوں، تو میں کہوں گا کہ اگر ان کو کوئی اچھا استاد مل جائے تو مجھے بھی ملے۔ پھر بھی آپ کسی ایک کو تو پریفر کریں گے کہ کوئی ایک تھوڑا بہت جو آپ نے سیکھا ہوا ہے؟ جو میں نے سیکھا ہوا ہے تو میں بتا دوں گا دونوں کو۔ مطلب آپ دونوں کو چنیں گے اس میں؟ دونوں کو۔ تیسرا سوال بڑا مشکل ہے۔ تیسرے سوال میں آپ نے کسی ایک چیز کو چننا ہے، ایک ہے ممنوع جینز اور دوسری شلوار قمیض۔ آپ کس کو چنیں گے؟ میں ویسے موسٹلی تو ممنوع جینز ہی پہنتا ہوں، لیکن وہ صرف پہنے کی حد تک ہے، شاعری میں میں اس کا قائل ہوں۔ بہت شکریہ ذکی بھائی۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ذکی بھائی کا شکریہ۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہی پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔